الحمد لمن جل وعلا، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء. أما بعد، فبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونفعنا بعلومه آمين. قال: باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام، الآية. وبه قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الإسلام على الاستسلام أو الخوف من القتل. شواب نے اس ترجمۃ الباب کا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ امام بخاری ان دو آیتوں کے درمیان تعارض کا جواب دے رہے ہیں. ایک آیت ہے: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ایمان اور اسلام میں تضاد ہے. اعراب سے یہ کہا گیا کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہیں، یہ کہو کہ مسلم ہیں. تو گویا مومن کہنے سے منع کیا، ایمان کی نفی کی، اور اصل مسلم کہنے کے لیے کہا اور اسلام ان کے لیے ثابت کیا. تو اس سے دونوں کے اندر تضاد معلوم ہوا. اور ان الدین عند اللہ الاسلام سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ایمان اور اسلام ایک ہیں. پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ دین کا اطلاق ایمان پر بھی ہوتا ہے. تو جب دین کا اطلاق ایمان پر ہوتا ہے اور یہاں دین اور اسلام کو ایک کہا جا رہا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام ایک ہیں. تو پہلی آیت سے ایمان اور اسلام میں تضاد معلوم ہوتا ہے اور یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایمان اور اسلام متحد نہیں ہیں. اور دوسری آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں متحد ہیں. تو جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا کہ اصل میں ایک تو ہوتا ہے استسلام ظاہری، اور وہ آدمی کسی طمع کی بنا پر اسلام کو اختیار کر لیتا ہے، یا قتل کے خوف کی وجہ سے وہ اسلام کو اختیار کر لیتا ہے. تو یہ صورت جب ہوتی ہے کہ حقیقی انقیاد نہیں ہے،
استسلام ظاہری ہے اور طمع کی بنا پر وہ اپنے آپ کو مسلم کہہ رہا ہے یا خوف قتل کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مسلم کہہ رہا ہے، تو ایسا اسلام ظاہر ہے کہ وہ ایمان کی ضد ہوگا۔ اگر صرف ظاہر میں آدمی اسلام کا اقرار کرے گا، تصدیق اس کے دل میں نہیں ہوگی، انقیاد باطنی کو وہ قبول نہیں کرے گا، تو یہ تو ظاہر ہے کہ منافق ہوگا، اور جب منافق ہوگا تو اس کے اسلام کو ایمان کے ساتھ متحد قرار نہیں دیا جائے گا۔ اور اگر استسلام حقیقی ہے اور انقیاد باطنی موجود ہے اور دل میں تصدیق پائی جاتی ہے تو وہ اسلام ایمان کے ساتھ متحد ہوگا۔ یہ جواب ہوا۔ اشکال دو آیتوں کی وجہ سے پیش آیا تھا۔ پہلی آیت سے معلوم ہو رہا تھا کہ دونوں میں تضاد ہے، اور دوسری آیت سے معلوم ہو رہا تھا کہ دونوں متحد ہیں، تو جواب ہو گیا کہ پہلی آیت میں تضاد کا ذکر اس لیے ہوا ہے کہ وہاں اسلام حقیقی مراد نہیں ہے، اسلام ظاہری مراد ہے جو بطور نفاق آدمی اختیار کر لیتا ہے، تو وہ ظاہر ایمان سے متحد نہیں ہوگا۔ اور دوسری آیت کے اندر جو دین اور اسلام کو ایک کہا گیا ہے، وہاں دین سے مراد وہ ایمان ہے جس میں انقیاد باطنی پایا جاتا ہے، جس کے اندر تصدیق قلبی موجود ہوتی ہے۔ یہ عام طور پر شعراء نے تقریر کی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ اس کو دیکھیے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا میں جن اعراب کا ذکر کیا گیا ہے، حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ امام بخاری ان اعراب کو منافق سمجھتے ہیں، اور محمد ابن نصر مروزی کے خیال میں بھی یہ منافقین ہیں، یہ اعراب منافق ہیں، اور ابن کثیر نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ امام بخاری کی رائے میں یہ لوگ منافق تھے۔ ابن تیمیہ نے بخاری کی طرف نسبت کی ہے، اور محمد ابن نصر مروزی کے متعلق کہا ہے کہ یہ حضرات ان اعراب کو منافق خیال کرتے ہیں، اور ابن کثیر نے بھی یہی رائے امام بخاری کی نقل کی ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ منافق نہیں تھے، یہ ایمان کا درجہ ان کا کمزور تھا، تو تنزیل الناقص بمنزلۃ المعدوم کے قاعدے کے مطابق ان کے لیے لا تقولوا آمنا ولكن قولوا اسلمنا کا ارشاد وارد ہوا ہے۔ ان کو مومن کہنے سے جو منع کیا گیا ہے وہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ یہ مومن نہیں تھے، مومن تھے، لیکن ایمان کا درجہ بہت ادنا تھا، اور اس ادنا کو بمنزلۃ الناقص قرار دے کر ان کو کہا ہے کہ تم آمنا نہ کہو، ہیں یہ مومن۔ یہ ایک جماعت تھی جو آپ کے پاس آئی اعراب کی، اور آپ سے انہوں نے مدد کی درخواست کی، اور مدد کی درخواست کرنے کے وقت یہ کہا کہ دیکھیے ہم از خود ایمان لائے، ہمارے مقابلے میں آپ کو جہاد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی،
تو جب ہم نے ایمان کی طرف از خود پیش قدمی کی ہے تو لہذا ہم اس بات کے مستحق ہیں کہ ہماری مدد کی جائے۔ تو عرض کیا گیا کہ عام طور پر شرع نے ان کو منافق قرار دیا ہے، اور بخاری کے بارے میں بھی ابن تیمیہ نے کہہ دیا کہ وہ بھی ان کو منافق سمجھتے ہیں، اور ابن کثیر نے بھی بخاری کے حوالے سے یہ کہہ دیا کہ یہ لوگ بخاری کے خیال میں منافق تھے، جبکہ واقعہ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ مفسرین کی بڑی جماعت وہ اس بات کے قائل ہے کہ یہ مومن تھے، اور ان کا ایمان چونکہ کمزور تھا تو اس لیے اس ناقص کو بمنزلۃ المعدوم قرار دے کر قرآن مجید نے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا فرمایا کہ تم یہ مت کہو تم ایمان لائے ہو، ہاں یہ کہو کہ اسلمنا۔ اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھیے کہ جب اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے کہ یہ لوگ مومن تھے تو ترجمۃ الباب کا مقصد پھر کیا ہوگا؟ تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو کہا گیا تھا کہ امام بخاری ان دو آیتوں میں جو تعارض ہے اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں، یہ نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ امام بخاری کا مقصد فقط یہ ہے کہ ایمان کے درجات میں تفاوت ہوتا ہے، اور جب ایمان کے درجات میں تفاوت تسلیم کر لیا جائے گا تو لہذا یہ بات بھی تسلیم ہو جائے گی کہ ایمان مرکب ہے۔ یہ جو تفاوت ہوتا ہے یہ اعمال ہی کی بنا پر ہوتا ہے، اور اعمال کی بنا پر تفاوت کی وجہ سے ایمان کو مرکب قرار دیا جائے گا اعمال سے، اور جب مرکب قرار دیا جائے گا تو یزید و ینقص بھی ثابت ہو جائے گا، اور مرجئہ کی تردید بھی ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ زیادتی اعمال کی بنا پر ہو رہی ہے، لہذا معلوم ہوا کہ اعمال مفید ہے، اور یہ نقصان جو آ رہا ہے یہ بھی اعمال کی کمی کی وجہ سے آ رہا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ اعمال کا ترک یہ مضر ہے اور اعمال مقصود ہے۔ یہ ہو گیا۔ امام بخاری یہاں تعارض کو دور نہیں کر رہے۔ امام بخاری کی نظر میں یہ آراب منافق نہیں ہیں۔ امام بخاری یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ان آراب کا ایمان ادنا درجے کا تھا، کامل نہیں تھا، اس لیے اس ادنا کو تنزیل الناقص بمنزلۃ المعدوم کے قاعدے کے مطابق پیش نظر رکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ قل لم تؤمنوا، اور جب ایمان کے درجات کا تفاوت ہوا تو وہ لامحالہ اعمال کی بنا پر ہوگا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اعمال کا زیادہ ہونا مفید ہے اور کم ہونا نقصان دہ ہے، تو مرجئہ کی تردید ہو جائے گی۔ یہ تو ترجمۃ الباب کے بارے میں وضاحت آ گئی۔ میں پھر ایک دفعہ کہہ دیتا ہوں کہ بعض حضرات کی بلکہ تمام شرح کی رائے یہ ہے کہ یہاں اشکال کا جواب دیا گیا ہے، اشکال دونوں آیتوں کا تعارض ہے۔ محققین کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اشکال کا جواب نہیں دیا گیا، اور یہاں ایمان کے درجات متفاوتہ کو بیان کرنا مقصود ہے اور اس سے مرجئہ کی تردید ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حدیث ہے۔ حدیث یہ ہے کہ حضرت سعد یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو عطیات عنایت فرمائے۔ سعد بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ایک آدمی کو چھوڑ دیا، اس کو کچھ نہیں دیا۔ ہوا اعجبہم الیہ، اور وہ میرے نزدیک ان سب میں زیادہ پسندیدہ تھا، جن کو آپ عطیات دے رہے تھے
ان کے مقابلے میں یہ آدمی میرے لیے زیادہ حقدار تھا کہ اس کو عطیہ دیا جائے. یہ حضرت جوہیل ہے. حضرت جوہیل کو آپ نے نہیں دیا. تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے پاک اور پیارے رسول، آپ کو فلاں یعنی جوہیل سے کیا شکایت ہے کہ آپ نے اس کو کچھ نہیں دیا؟ فواللہ انی لأراہ مومنا، خدا کی قسم میں تو اس کو مومن گمان کرتا ہوں. فقال او مسلمہ، اچھی طرح سمجھ لیجیے گا، یہاں ارا ہے، حمزہ پر ضمہ ہے، جس کے معنی اظنوں کے ہیں کہ میں ان کو گمان کرتا ہوں مومن. علامہ نووی نے یہ کہا ہے کہ لأراہ ہے، یہ حمزہ پر فتح ہے، ضمہ نہیں ہے، اور یہ لأعلموں کے معنی میں ہے کہ میں اس کو مومن جانتا ہوں، مومن یقین کرتا ہوں. تو اختلاف یہ ہو گیا کہ ارا پڑھا جائے گا یا ارا پڑھا جائے گا. اگر ارا پڑھا جائے گا حمزہ پر ضمہ ہوگا تو اظنوں کے معنی ہوں گے، اور اگر ارا پڑھا جائے گا اور فتح ہوگا تو اعلموں کے معنی ہوں گے. تو قاضی عیاض اور دوسرے حضرات نے ضمے کو ترجیح دی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ اظنوں کے معنی میں ہے. علامہ نووی یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ دیکھ نہیں رہے کہ جب آپ نے ان کو ترک کیا تو آپ نے حضرت سعد کہتے ہیں فسکت تو قلیلا، پھر میں تھوڑی دیر خاموش رہا، ثم غلبنی ما اعلم منہ، پھر میرے اوپر غالب آئی وہ بات جو میں ان کے بارے میں جانتا تھا. تو ثم غلبنی ما اعلم میں عالم کا لفظ آ گیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ لا اراہ تھا، لا اراہ نہیں، لا عالموں کے معنی میں ہے. تو اس کے متعلق جن حضرات نے اس کو اظنوں کے معنی میں لیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ظن جب غالب ہوتا ہے تو اس کو بھی تو علم سے تعبیر کر دیا کرتے ہیں. ظن جب غالب ہوتا ہے تو اس کو بھی ظن میں ہوتا ہی ہے غلبہ، تو اس کو بھی علم سے تعبیر کر دیتے ہیں. لہذا عالموں کہنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ لأراہ نہ ہو، لأراہ اس کو کہا جائے. اراہ ہوگا اور معنی ظن کے ہوں گے اور اس کے اوپر علم کا اطلاق کر دیا گیا کیونکہ عام محاورات میں ظن کو علم سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر یہاں او مسلمہ ہے یا او مسلمہ ہے. اگر یہ او مسلمہ ہوگا تو پھر یہاں واو عطف کے لیے ہوگا اور معنی ہوں گے اتقولہ مسلمہ ولا تقولہ مسلمہ. تم ان کو مومن کہہ رہے ہو اور مسلم نہیں کہتے. اتقولہ مومنہ، کیا تو ان کو مومن کہتے، اس کو مومن کہتے ہو. ولا تقولہ مسلمہ، اور تم ان کو مسلم نہیں کہتے. یہ جب ہوں گے معنی جب واو پر فتح پڑھا جائے گا اور واو کو عاطفہ قرار دیا جائے گا اور معطوف علیہ محذوف ہوگا. اتقولہ مؤمنا ولا تقولہ مسلمہ. ایک معنی ایک یہ تعبیر کی گئی ہے لیکن یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ او مسلمہ نہیں. اور یہاں اتقولہ مومنہ ولا تقولہ مسلمہ کی تقدیر نہیں ہے، یہ او ہی ہے، یہ او ہی ہے. اور واو پر فتح پڑھ کے اس کو حرف عطف قرار دینا اور معطوف علیہ کو محذوف کہنا یہ غلط ہے. یہ او ہے اور معنی اب اس میں دو ہیں. ایک یہ کہ او کو تنویع کے لیے آپ قرار دیں
ایک یہ کہ او کو تشریک کے لیے آپ قرار دیں. یہ تو طے ہو گیا کہ واو پر فتح نہیں، واو حرف عطف نہیں، اس سے پہلے معطوف علیہ محذوف نہیں، بلکہ یہ او. اب او جب ہوگا تو اس میں دو احتمال ہوں گے. ایک احتمال یہ ہوگا کہ یہ او تنویع کے لیے ہو، اور ایک احتمال یہ ہوگا کہ یہ او تشریک کے لیے ہو. اگر یہ او تنویع کے لیے ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ایک لفظ مومن کا اطلاق کرو، مسلم کا لفظ اطلاق کرو، مومن نہ کہو. اگر یہ تنویع کے لیے ہوگا تو آپ کے ارشاد کا مطلب یہ ہوگا کہ مسلم کہو، مومن نہ کہو. اور اگر یہ تشریک کے لیے ہوگا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ دونوں کو ملا کر کہو، اور وہ یہ کہ یوں کہو کہ انی لاراہ مومنا او مسلما. انہوں نے تو کہا تھا نا انی لاراہ مومنا، ایک لفظ بولا تھا. آپ نے فرمایا کہ اگر ایک بولتے ہو تو مسلم کہو، انی لاراہ مسلما. یہ تنویع کی صورت میں ہوگا. اور تشریک کی صورت اگر ہوگی تو مطلب یہ ہوگا کہ تم انی لاراہ مومنا نہ کہو، بلکہ کہو انی لاراہ مومنا او مسلما. بات آئی ذہن میں نہیں آئی؟ اگر او کو تنویع کے لیے مانا جائے گا تو آپ کا مومن کہنے پر اعتراض ہوگا. تم انہیں لاراہ مسلمہ کہو، لاراہ مومنہ نہ کہو. یہ ہے تنویع. اور اگر تشریک کے لیے ہو تو کہا جائے گا کہ انی لاراہ مومنہ کہنے کے بجائے انی لاراہ مومنا او مسلمہ، او لا کر دونوں کا ذکر کرو. اس کے بعد آگے کہ میں تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر مجھ پر غالب آئی وہ بات جو میں ان کے بارے میں جانتا تھا. اور میں یہ جانتا تھا کہ یہ جوال جو ہیں یہ تو زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو کچھ عطیات دیا جائے ان دوسرے لوگوں کے مقابلے میں جن کو عطیات دیے گئے ہیں. فوت لمقالتی، تو میں نے اپنی بات دوبارہ لوٹائی اور میں نے کہا مالک ان فلاں فواللہ انی لاراہ مومنا فقال او مسلمہ. فسکت قلیلا، پھر میں تھوڑی دیر خاموش رہا. ثم غلبنی ما علم منہ، پھر میرے اوپر غالب آئی وہ بات جو میں ان کے بارے میں جانتا تھا. فوت لمقالتی، اور میں نے اپنی بات لوٹائی. فواللہ انی لاراہ مومنا، اور آپ نے اپنی بات لوٹائی اور وہ یہ کہ او مسلمہ آپ نے دوہرایا. کئی مرتبہ ہو گیا. کتاب الزکوٰۃ کی روایت میں آتا ہے فقمت الیہ فساررته فقلت ما لك فواللہ انی لاراہ مومنا. میں آپ کے پاس جا کر کھڑا ہوا. فقمت الیہ فساررته، اور آپ سے خاموشی سے میں نے کہا مالک ان فلاں فواللہ انی لاراہ مومنا. میں نے اپنی یہ بات آپ سے آپ کے کان میں کہی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس طرح کی اگر کوئی بات کرنی ہے، یہ اعتراض تھا حضرت سعد کی طرف سے آپ کے عمل پر. آپ کا عمل یہ تھا کہ آپ لوگوں کو عطیات دے رہے تھے اور جوہل کو نہیں دے رہے تھے. اس پر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو زیادہ حقدار ہے. تو اس اعتراض کو حضرت سعد نے آپ کے کان میں کہا. اس سے معلوم ہوا کہ بڑے لوگوں کے کسی عمل پر اگر کوئی اشکال ہو
تو اس کو علانیتاً نہیں کہنا چاہیے. اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے اور لوگوں کے اندر جرأت پیدا ہوتی ہے کہ بزرگوں کے مقابلے میں وہ اس طرح کے اعتراضات کریں. حضرت سعد نے آپ کے کان میں جب یہ بات کہی تو اس سے آپ یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ان کو آپ کی بات پر جو اشکال تھا اس کا انہوں نے علانیتاً ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ اس سے انتظام میں خرابی پیدا ہوتی ہے. اور اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ اگر کسی کو نصیحت کرنی ہو تو خاموشی سے کرنی چاہیے. نصیحت کرنی ہے تو خاموشی سے کی جائے اور علانیتاً کھڑے ہو کر اس طرح کے اعتراض اور اشکال کا ذکر نہ کیا جائے، چونکہ اس کی بنا پر بدنظمی پیدا ہوتی ہے. بہرحال اس کے بعد میں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کی 2 غلطیوں پر تنبیہ فرمائی. حضرت سعد کا یہ انداز کہ وہ بار بار آپ سے شکایت کر رہے ہیں کہ آپ جوہل کو نظر انداز کر رہے ہیں اور دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں، اس پر آپ نے تنبیہ کی. اور بعض روایات میں آتا ہے اقتالن یا سعد کیا تمہارا ارادہ میرے ساتھ لڑنے کا ہے؟ اقتالن یا سعد کیا تمہارا ارادہ میرے ساتھ لڑنے کا ہے؟ جو بار بات آپ نے دیکھا 3 مرتبہ کا یہاں روایت کے اندر ذکر ہے، تو بار بار ان کا یہ کر عمل یہ قابل اعتراض تھا. اور ظاہر ہے کہ پیغمبر کے مقابلے میں وہ اپنی رائے کو اس اصرار کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، تو یہ بات مناسب نہیں. کیوں؟ اس لیے مناسب نہیں کہ بھئی ایمان کا تعلق قلب سے ہے. قلب کا حال تمہیں کیسے معلوم ہو گیا جو تم قسمیں کھا کے کہتے ہو کہ یہ مومن ہے، یہ مومن ہے؟ یہ تو اللہ جانتا ہے کہ مومن ہے یا نہیں. مومن ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے نا حضرت سعد، اور ایمان کا تعلق قلب سے اور قلب کا حال سعد کو نہیں معلوم. جب سعد کو قلب کا حال معلوم نہیں تو اتنا اصرار اور پھر پیغمبر کے مقابلے میں، تو اس لیے آپ نے ان کو کہا کہ یہ انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے. اور وہ من باب تہذیب الفاظ کی مناسب الفاظ کو اختیار کرنے کی آپ نے تعلیم دی. اور کیا کہ مسلم کو یا مومن اور مسلم دونوں کا ذکر کرو، تو یہ من باب تہذیب الفاظ ہوگا کہ تمہارا مومن ہونے کا ان کے بارے میں دعویٰ کرنا یہ تمہارے حال تمہاری شان کے لائق نہیں ہے. اس لیے کہ ایمان دل میں ہوتا ہے، دل کا حال تمہیں معلوم نہیں ہے. مسلم کو یا ایک مومن اور مسلم یوں کو وہی تنویع اور تشریق والی صورت. تو ایک تو من باب تہذیب الفاظ آپ نے ان کو ہدایت کی کہ یہ انداز اختیار کرو، یہ اختیار نہ کرو. دوسری ایک بات اور آپ نے تنبیہ کی، اور وہ تنبیہ یہ کی کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جن لوگوں کو میں عطیات دے رہا ہوں تمہارا یہ سمجھنا کہ جوائل کے مقابلے میں میرے نزدیک وہ زیادہ پسندیدہ ہے، یہ غلط ہے. میں ان لوگوں کو تو اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہو جائے. میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ اس مال کی بنا پر ان کا ایمان سے مضبوط اور مستحکم تعلق ہو جائے. اور جن لوگوں کا ایمان سے مستحکم تعلق ہے وہ مال کے محتاج نہیں.
جوہل میری نظر میں ان کے مقابلے میں ایمان کے اعتبار سے بہت اعلیٰ اور بلند درجے پر قائم. حضرت ابوذر موجود تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جوہل کے متعلق سوال کیا کہ ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے. وہ گزرے تھے تو حضرت جوہل نے کہا، ابوذر نے کہا تھا جیسے عام مہاجر ہیں یہ بھی ایک مہاجر ہے. حضرت جوہل گزرے، ابوذر سے آپ نے ان کے بارے میں رائے دریافت کی تو حضرت ابوذر نے کہا کہ یہ ایک عام مہاجر ہیں دوسرے مہاجروں کی طرح. اس کے بعد کوئی ایک اور آدمی گزرا، اس کے متعلق آپ نے پوچھا اس کے بارے میں ابوذر تمہاری کیا رائے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا آدمی، یہ تو بڑی شان والا آدمی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اس جیسوں سے اگر زمین بھر جائے تو ان سب کے مقابلے میں جوہل کا درجہ بلند ہے. جس کو وہ بڑا آدمی کہہ رہے ہیں، جس کو وہ شان والا آدمی کہہ رہے ہیں، اس کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس جیسے لوگوں سے زمین بھر جائے گی تو ان تمام کے مقابلے میں جوہل کا درجہ بلند ہو. تو بات جوہل کے بارے میں آپ کی رائے یہ نہیں تھی کہ یہ عطیات کا مستحق نہیں ہے، آپ کی رائے یہ تھی کہ یہ عطیات کا محتاج نہیں ہے. یہ اس کا ایمان اتنا مضبوط اور اتنا مستحکم ہے، اور جنوں کو میں عطیات دے رہا ہوں ان کا ایمان کمزور ہے، ان کو یہ مال اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ ایمان کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہو جائے. تو ایک اصلاح تو ہوئی من باب تہذیب الالفاظ، اور دوسری اصلاح یہ ہوئی کہ حضرت سعد یہ سمجھ رہے تھے کہ حضور کی رائے جوہل کے متعلق کمزور ہے اور وہ اس کو مستحق نہیں سمجھ رہے، حالانکہ آپ اس کو اس مال کا محتاج ہی نہیں سمجھتے تھے اور اس کو ایمان کے اعتبار سے بلند درجے پر فائز جانتے تھے. یہ ہو گیا. آگے اس کے بعد آپ نے فرمایا یا سعد انی لأوتی الرجل وغیرہ احب الی منہ، میں ایک آدمی کو دیتا ہوں اور اس کے علاوہ دوسرا آدمی اس کے مقابلے میں مجھے زیادہ محبوب ہوتا ہے. جن لوگوں کو میں دے رہا ہوں ان کے مقابلے میں یہ جوہل جن کو میں نہیں دے رہا مجھے زیادہ پسند ہیں اور زیادہ محبوب ہیں، اور ان کو مال کے ذریعے سے ایمان کے طاقتور بنانے کی حاجت نہیں. اس کے بعد پھر یہ فرمایا کہ خشیت ان یکبہ اللہ فی النار، جس آدمی کو میں دے رہا ہوں وہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں اوندے منہ نہ ڈالے، مال اس کو مل جائے، ایمان سے اس کا تعلق قائم ہو جائے، یعنی مضبوط تعلق ہو جائے. اگر اس کو مال نہ دیا گیا تو امکان ہے کہ وہ واپس کفر کی طرف چلا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے اندر اوندے منہ ڈالیں گے. یہ کبا یکبو اکبا یکبو باب افعال سے جب آتا ہے تو لازم ہوتا ہے، اور باب نصب ثلاثی مجرد سے جب آتا ہے تو متعدی ہوتا ہے. عام قاعدہ یہ ہے کہ ثلاثی مجرد میں کوئی مصدر وہ لازم ہوتا ہے، باب افعال میں جانے کے بعد متعدی ہو جاتا ہے. عام یہ ہے کہ ثلاثی مجرد میں لازم تھا اور افعال میں جانے کے بعد متعدی ہو گیا. یہاں اس عام کے خلاف ہے کہ یہ ثلاثی مجرد میں متعدی استعمال ہوتا ہے اور باب افعال کے اندر جا کر لازم ہو جاتا ہے. چلو
باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار: 3 من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعنهم أن رجلا رضي الله عنهما، یہ دونوں صحابی ہیں، رضي الله عنهما وعنهم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. افشاء السلام من الاسلام کا باب قائم کر کے امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو فرائض ہیں اور واجبات ہیں وہ جیسے اسلام میں داخل ہیں، اسی طرح ایک مستحب عمل جو افشاء السلام کا ہے وہ بھی ایمان کے اندر داخل ہے۔ اس کی وجہ سے بھی ایمان کو قوت حاصل ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے بھی ایمان کے اندر بہت ترقی ہوتی ہے۔ لہذا مرجئہ کا یہ کہنا کہ اعمال سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ غلط ہے۔ یہ افشاء السلام ہے اور یہ کوئی فرض عمل نہیں ہے، کوئی واجب عمل نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے بھی ایمان کو ترقی حاصل ہوتی ہے، تو معلوم ہوا کہ اعمال مفید ہیں۔ وقال عمار، حضرت عمار ابن یاسر نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں جو آدمی ان کو جمع کر لے وہ ایمان کو جمع کر لے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے۔ الانصاف من نفسک، الانصاف من نفسک کے اندر 2 احتمال ہیں۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ من کو ابتدائیہ قرار دیا جائے۔ جب من کو ابتدائیہ قرار دیا جائے گا تو یہ نفس بمنزلۃ الفاعل ہوگا، اور مطلب یہ ہوگا کہ انصاف تمہارے نفس سے ناشی ہو، تمہارا نفس انصاف کرنے والا ہو۔ کئی مرتبہ آدمی انصاف اس لیے کرتا ہے کہ اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے انصاف نہ کیا تو میں بدنام ہو جاؤں گا، لوگ کہیں گے کہ یہ ظالم آدمی ہے، یہ انصاف نہیں کرتا۔ اگر ایک آدمی انصاف کرے گا تعریف ہوگی، انصاف نہیں کرے گا بدنام ہوگا۔ تو اس لیے من نفسک میں من کو ابتدائیہ قرار دیا جائے، اور جب من کو ابتدائیہ قرار دیا جائے گا تو یہ نفس فاعل بنے گا، یعنی انصاف کرنے والا تمہارا نفس ہونا چاہیے، کوئی خوف اس کا سبب نہ ہو۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ من کو معنی میں فی کے لیے جائے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، من یوم الجمعہ میں من معنی میں فی کے ہے، اذا نودی للصلاۃ فی یوم الجمعہ کے معنی ہے۔ تو اسی طرح یہاں من کو فی کے معنی میں لے لو۔ جب فی کے معنی میں لوگے تو مطلب کیا ہوگا؟ یہاں نفس مفعول کے درجے میں آ جائے گا کہ اپنی ذات کے بارے میں بھی تم انصاف سے کام لیا کرو، اپنی ذات کے بارے میں بھی تم انصاف سے کام لیا کرو۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دوسروں کا قصہ ہوتا ہے تو انصاف کرتے ہیں، جب اپنا معاملہ آتا ہے پھر انصاف بھول جاتے ہیں، پھر اپنے مفاد کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ تو الانصاف من نفسک میں اگر من کو فی کے معنی میں لیا جائے گا تو یہ نفس مفعول کے درجے میں ہو جائے گا، اور مطلب یہ ہوگا کہ اپنی ذات کے بارے میں بھی تمہیں انصاف سے کام لیا جائے، اپنے مفادات کی خاطر فیصلہ نہ کیا جائے، بلکہ جو حق ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ دوسروں کے بارے میں انصاف کرتے ہو، اپنا معاملہ آتا ہے انصاف کو بھول جاتے ہو اور اپنے مفادات کو پیش نظر رکھتے ہو۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ انصاف ناشی ہو تمہارے نفس کی طرف سے،
کسی خوف کی بنا پر بدنامی کے اندیشے سے تم انصاف کرنے والے نہ ہو، اور ایک یہ کہ اپنی ذات کے بارے میں بھی انصاف کیا کرو۔ دوسری بات بدل السلام للعالم۔ بدل السلام للعالم کا مطلب وہی ہے کہ سب کو سلام کیا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ جو جان پہچان والے ہیں ان کو تو سلام کرتے ہیں اور جو جان پہچان والے نہیں ہیں ان کو نہیں کرتے۔ والانفاق من الاختار، والانفاق من الاختار میں یہاں من معنی میں فی کے اگر ہوگا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جب قحط سالی کا زمانہ ہو تو تم انفاق کیا۔ والانفاق من الاختار من معنی میں فی کے ہوگا اور اختار کے معنی یہ ہوں گے کہ قحط ہے اور لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں نہیں مل رہی ہیں، وہ بھوک سے پریشان ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایسے صورت میں جب آپ ان کو کھانا دیں گے تو یہ آپ کے ایمان کی ترقی کا بہت بڑا سبب بنے گا۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ اس من کو اندہ کے معنی میں لیا جائے، والانفاق عند الاختار۔ عند الاختار کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ عند الاختار کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ جب تمہارے پاس خود کمی ہو، تم غربت کا شکار ہو، تم افلاس کا شکار ہو، تو اس غربت اور افلاس کے شکار ہونے کے وقت بھی تم جو کچھ بھی چھوٹی موٹی معمولی چیز اگر ممکن ہو تو خرچ کیا کرو، اس سے تمہاری روزی میں برکت ہوگی، اس سے تمہاری روزی کے اندر اضافہ ہوگا۔ تو ایک فی الاختار ہوا، ایک عند الاختار ہوا۔ فی الاختار کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب قحط سالی ہے اور لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں مہیا نہیں ہو رہی ہیں تو تم انفاق سے کام لو۔ یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ ٹھیک ہے قحط کے موقع پر آدمی لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرے گا تو یہ بہت بڑا نیکی والا عمل ہوگا، لیکن عند الاختار کا مطلب جو بتلایا گیا ہے وہ یہ کہ خود تمہارے پاس نہیں، تمہارے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی ہے، 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، تم ایک وقت کی روٹی میں بھی اپنے ساتھ کسی کو شریک کر لو۔ ہمارے ایک رفیق درس تھے اور رفیق درس اس معنی کرتے کہ وہ انہی درجات کے اندر شامل تھے، انہی اسباق کے اندر شامل تھے جو اسباق ہمارے تھے، مگر مدرسہ علیحدہ تھا۔ ہم دیوبند میں پڑھتے تھے اور وہ سہارنپور میں پڑھتے تھے۔ ان کے حالات اتنے عجیب، اتنے عجیب، اتنے عجیب کہ آدمی کی سمجھ سے باہر ہے، آپ یہ سوچ نہیں سکتے۔ ان کے حالات یہ تھے کہ جس گاؤں میں وہ رہتے تھے وہاں گھروں میں بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان نہیں ہوتا تھا، تو ماں باپ ان بچوں کو جنگل میں چھوڑ دیتے تھے۔ جنگل کے اندر وہ گھاس پھوس ادھر ادھر کی چیزیں کھا کے جس طرح بھی ممکن ہوتا تھا وہ اپنا پیٹ بھرتے تھے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ قرآن مجید حفظ کرتے تھے تو اس خصوصیت کی بنا پر کہ چونکہ یہ قرآن مجید حفظ کرتے ہیں ان کو روٹی ملتی تھی، تو یہ کہتے ہیں کہ میری ایک بہن تھی وہ بھی جنگل میں بھیجی جاتی تھی اس لیے کہ وہیں سے وہ کچھ کھا پی کے اپنا گزارا کر لے، تو مجھے گھر والے جو روٹی دیتے تھے میں اپنی اس چھوٹی بہن کو بھی اپنی اس روٹی میں شریک کر لیتا تھا۔ جس گھر میں بچوں کے لیے کھانے کا انتظام نہیں ہے وہاں ظاہر ہے کہ اس حفظ کرنے والے کو بھی کوئی فراغت سے کھانا تو نہیں ملتا ہوگا، بھئی وہاں تو دوسرے بچوں کو جنگل میں بھیجا جا رہا ہے، اس کو گھر میں کھانا دیا جا رہا ہے،
تو اس کو جو کھانا دیا جا رہا ہے وہ اتنا تو نہیں ہوگا کہ وہ دوسروں کو بھی کھلائے، لیکن یہ وہاں بھی ایثار کرتا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ ایک بڑے شہر کے اندر پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ وہاں بڑے شہر کے اندر یہ گئے تو مدرسے میں کھانے کا انتظام نہیں تھا۔ یعنی یہ واقعہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ اتنا عجیب ہے کہ دل یقین کرنے کو تیار نہیں۔ یہ وہاں گئے، وہاں کھانے کا انتظام نہیں ہوا، تو شہر چونکہ تھا تو کسی آدمی نے ان سے یہ کہا کہ ہمارا گھر اوپر تیسری منزل میں ہے اور پانی وہ نیچے زمین کے ساتھ نل سے آ رہا ہے، تو تم ہمارے گھر کا پانی بھرا کرو۔ یعنی ٹین کے اندر یا اسی طرح بالٹی کے اندر نیچے پانی بھرو اور پھر تیسری منزل پر ہمارے گھر پہنچاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ نیچے سے تیسری منزل پر پانی پہنچانا وہ ایک دفعہ تو نہیں ہوگا، گھر کے لیے پانی کا خرچ وہ آپ جانتے ہیں کتنا ہوتا ہے، تو معلوم نہیں کتنی بالٹیاں یہ پانی سے بھر کر اوپر پہنچاتے تھے، اور اس میں ایک وقت کا کھانا ملتا تھا۔ اس محنت کے بعد ان کو ایک وقت کا کھانا ملتا تھا۔ اس کے بعد میں ان کے گاؤں کا ایک لڑکا اور آ گیا، اس کے لیے بھی کھانے کا انتظام نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ محنت تو یہ کرتے تھے اور کھانا ایک وقت کا ملتا تھا، اس ایک وقت کے کھانے میں اپنے اس وطن کے لڑکے کو بھی شامل کر لیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 2 وقت کھانا نہیں ملتا، ایک وقت ملتا ہے، اور وہ بھی ایک وقت کا کھانا 2 آدمیوں میں تقسیم ہو رہا ہے، اور 2 آدمیوں میں تقسیم ہونے کے بعد یہ اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسی عزت عطا فرمائی، ان کو ایسی عزت عطا فرمائی کہ آپ اس کا بھی تصور نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو فوراً قبول ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض معروض کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ اس قسم کے بھی کئی واقعات اس زمانے کے علماء نے اپنے حوالے سے بیان کیے کہ ہمارا یہ مسئلہ تھا، ہم نے مولانا سے عرض کیا اور انہوں نے دعا کی اور وہ حل ہو گیا۔ اور مشکل مسائل ان کی دعا سے حل ہوتے تھے۔ اس کے بعد میں پھر نتیجہ یہ ہوا کہ جب ان کا انتقال ہوا، ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، تو مسلمان اور کافر اور نیک اور بد سارے کے سارے لوگ ان کے جنازے کے اندر جمع ہوئے۔ یعنی حد یہ ہے کہ اس علاقے کے جتنے مشہور ڈاکو تھے وہ بھی سب آئے، اور انہوں نے بھی ان کی نماز جنازہ کے اندر شرکت کی۔ اب ظاہر ہے کہ جو کافر تھے وہ تو نماز تو نہیں پڑھیں گے، لیکن اس مجمع کی تعداد کو بڑھانے کا سبب وہ بھی بنے، اور انہوں نے بھی ان کو اس طرح سے حاضری دے کر خراج تحسین پیش کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ قبولیت کا مقام عطا فرمایا۔ تو یہ کیوں تھا؟ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ غریب ہیں، آپ کی مالی حالت اچھی نہیں ہے، اور آپ کو اللہ نے تھوڑا بہت کچھ دیا ہے، تو اس میں سے بھی اگر آپ خرچ کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے رزق میں ترقی ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بستی کے اندر بچوں کو
گھر میں کھانا میسر نہیں ہوتا تھا اور ان کو بھیج دیا جاتا تھا جنگل کے اندر، وہاں اللہ نے ایسی رحمتیں، ایسی برکتیں نازل فرمائی اور اتنا بڑا عظیم الشان دارالعلوم وہاں قائم ہوا اور دنیا جہان کے لوگ وہاں اس عالم سے فیض حاصل کرنے کے لیے آنے لگے کہ آج بھی وہ ادارہ موجود ہے۔ تو والانفاق من الاختار کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر آپ غربت کا شکار ہیں، آپ کے پاس کشائش اور کشادگی رزق کی نہیں ہے، تو اس میں سے بھی آپ خرچ کریں تو یہ ایمان کی تکمیل کا ایک بہترین ذریعہ بنے گی۔ چلیے باب كفران العشير وكفر دون كفر فيه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط۔ ایک ہے ایمان، ایک ہے کفر، ایک ہے انصاف اور ایک ہے ظلم، اور ایک ہے ایمان اور ایک ہے نفاق۔ ظاہر ہے کہ کفر ایمان کی ضد ہے، اسی طریقے سے ظلم ایمان کی ضد ہے، ایسی نفاق ایمان کی ضد ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کفر جو ایمان کی ضد ہے اس کے اندر مراتب مختلف ہوتے ہیں، اور ظلم جو ایمان کی ضد ہے اس کے اندر بھی مراتب مختلف ہوتے ہیں، اور نفاق جو ایمان کی ضد ہے اس میں بھی مراتب مختلف ہوتے ہیں۔ جب ایمان کی ضد کفر کے اندر مراتب مختلف ہوں گے تو ماننا پڑے گا کہ ایمان کے اندر بھی مراتب مختلف ہیں۔ جب ایمان کی ضد ظلم کے اندر مراتب مختلف ہوتے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ ایمان کے اندر بھی مراتب مختلف ہوں گے، اور جب نفاق کے اندر مراتب مختلف ہوتے ہیں جو ایمان کی ضد ہے تو ماننا پڑے گا کہ ایمان کے اندر بھی مراتب مختلف ہوتے ہیں، اور مراتب کا اختلاف اعمال کی وجہ سے ہوگا، لہذا کہا جائے گا کہ اعمال اچھے زیادہ ہوں گے تو ایمان زیادہ ہوگا اور ترقی یافتہ ہوگا، اعمال اگر کم ہوں گے تو ایمان کم ہوگا اور اس کے اندر نقص آ جائے گا، لہذا مرجئہ کی تردید ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالی شرک کو نہیں بخشیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور شرک سے کم درجے کے جو گناہ ہوں گے جس کے لیے اللہ چاہیں گے تو بخش دیں گے۔ تو یوں کہو کہ کفر ایک کفر حقیقی ہے۔ کفر حقیقی وہی ہے جہاں انکار ہوتا، کفر حقیقی ہے، وہ کفر وہی ہے جہاں انکار ہوتا، چاہے اللہ کے وجود کا انکار ہو، چاہے اللہ کی وحدانیت کا انکار ہو، چاہے اللہ کی صفات کا انکار ہو، یا رسول کی رسالت کا انکار ہو، یا قیامت کا انکار۔ جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنے سے کفر لازم آ جاتا ہے، یہ کفر ہے، کفر حقیقی۔
ایک کفرن دون کفرن ہے. کفرن دون کفرن جو ہوتا ہے وہ ملت اسلام سے خارج کرنے والا نہیں ہوتا. کفر حقیقی جب پایا جائے گا تو آدمی اسلام سے خارج قرار دیا جائے گا، اور کفرن دون کفرن اگر پایا جائے گا تو آدمی کو ملت اسلام سے خارج قرار نہیں دیا جائے گا. جیسے کہ عورتوں کے بارے میں آیا کہ وَيَكْفُرْنَ الْأَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الْأَشِيرَ میں کفر کا ذکر ہے، اور اس کفران اشیر کی بنا پر ان کو ملت اسلام سے خارج قرار نہیں دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کفرن دون کفرن ہے. تو ایک کفر حقیقی ہوگا، وہ ملت اسلام سے خارج قرار دینے کا سبب بنے گا. جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک کا بھی آدمی انکار کرے گا تو کفر حقیقی ہو جائے گا اور ملت اسلام سے خارج ہوگا. اور کفرن دون کفرن جو ہے اس کا اطلاق معاصی پر آتا ہے، اس کا اطلاق معاصی پر آتا ہے، اور معاصی کے ارتکاب سے آدمی ملت اسلام سے خارج نہیں ہوتا. جیسے کہ اس حدیث کے اندر یکفرن الاشیر فرمایا گیا ہے، اور یہاں ان عورتوں کی طرف کفر کی اسناد کی گئی ہے، لیکن یہ کہ ان کو ملت اسلام سے خارج قرار نہیں دیا گیا. اسی طریقے سے قرآن نے کہا والکافرون هم الظالمون. یہاں جس ظلم کا کیا گیا ہے یہ وہ ملت اسلام سے خارج کرنے والا ہے. یہاں والکافرون هم الظالمون، کافروں کو ظالم کہا جا رہا ہے نا، تو کافروں کو ظالم کہا جا رہا ہے تو اس لیے کہ وہ ملت اسلام سے خارج ہے. اور قرآن میں یہ بھی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس نے اپنے آپ کو انی کنت من الظالمین کہا ہے. حضرت آدم کا قول ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو حضرت آدم کا ظلم کی اسناد اپنی طرف کرنا یہ ظلم دون ظلم ہوگا. حضرت یونس کا انی کنت من الظالمین کہنا یہ ظلم دون ظلم ہوگا. تو ظلم کے بھی مراتب ہیں. ایک مرتبہ وہ ہے جو ملت اسلام سے خارج کر دیتا ہے، والکافرون هم الظالمون میں اسی کا ذکر ہوا ہے کہ یہ ملت اسلام سے خارج کرنے والا ظلم ہے. اور ایک ظلم دون ظلم ہوتا ہے. ربنا ظلمنا میں ظلم دون ظلم ہے، وہ ایمان سے خارج نہیں کرتا. انی کنت من الظالمین میں ظلم دون ظلم ہے، وہ ایمان سے خارج نہیں کرتا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یہاں نفاق سے وہ نفاق مراد ہے جو ملت اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اسی لیے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار فرمایا گیا ہے. اور یہ بھی آپ نے پڑھا ہے کہ اربعون من کن فیہ کان منافقا خالصا اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر. یہاں بھی نفاق کا ذکر ہے لیکن یہ نفاق دون نفاق ہے. تو جس طریقے سے کفر کے اندر دو درجے ہوئے، ایک وہ کفر جو ملت اسلام سے خارج کرتا ہے اور ایک کفرن دون کفرن. اور جیسے ظلم کے اندر ایک درجہ وہ ہے جو ملت اسلام سے خارج کرتا ہے اور ایک ظلم دون ظلم، یہ اسلام سے خارج نہیں کرتا. ایسے ہی نفاق یہ ایک درجہ وہ ہے جو ملت اسلام سے خارج کرتا ہے اور ایک نفاق دون نفاق
جو ملت اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ تو امام بخاری یہاں ایمان کی جو ضد کفر ہے، ایمان کی جو ضد ظلم ہے، ایمان کی جو ضد نفاق ہے، ان کے اندر مراتب بیان کر رہے ہیں کہ مراتب ہوتے ہیں کم و بیش۔ اسی طرح ایمان کے اندر بھی مراتب ہو گئے کم و بیش، اور وہ مراتب کی کمی بیشی طاعت اور معاصی کے ارتکاب کے اعتبار سے ہوگی۔ جو آدمی طاعت کا زیادہ اہتمام کرے گا اس کا ایمان اعلیٰ ہوگا، اور جو معاصی کا ارتکاب زیادہ کرے گا اس کا ایمان کم ہوگا، لہذا مرجئہ کی تردید ہو گئی۔ تو امام بخاری نے یہاں ایمان کی ضد کے حوالے سے ایمان کے مراتب مختلفہ کو ثابت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے دوزخ دکھائی گئی، یا تو کہیے معراج کے موقع پر دکھائی گئی، یا کہیے خواب کا واقعہ ہے، خواب کے اندر آپ کو دوزخ دکھائی گئی، یا کہیے کہ صلاۃ کسوف میں بھی آپ کو دوزخ دکھائی گئی تھی جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے۔ تو یہ جو اریت النار کا ذکر آیا ہے اس میں تین احتمال ہو گئے۔ ایک احتمال تو یہ ہو گیا کہ یہ معراج کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے، ایک یہ احتمال ہے کہ خواب میں اس طرح کی کیفیت دکھائی گئی ہے، اور یہ صلاۃ کسوف کی طرف اشارہ ہے۔ آگے ہے فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاء، میں نے وہاں عورتیں زیادہ دیکھی۔ اب یہاں اشکال ہوتا ہے، کتاب حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ جنت میں ایک جنتی کو 2 بیویاں ملیں گی۔ اگر آپ ان بیویوں کو حوریں قرار دیں تب تو کوئی اشکال نہیں، لیکن روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ دنیا کی عورتوں میں سے ہوں گی۔ یہاں آپ نے دوزخ میں عورتوں کی تعداد زیادہ بتائی ہے۔ اشکال یہ ہو رہا ہے کہ حدیثوں میں تو یہ آتا ہے کہ جنتیوں کو جنت میں کم سے کم 2 بیویاں ملیں گی، زیادہ کی بھی تعداد بیان کی گئی ہے، لیکن ہم 2 ہی کی بات کر رہے ہیں۔ اگر وہ 2 حوریں ہیں تب تو اشکال کی بات نہیں تھی، لیکن اشکال اس لیے ہوتا ہے کہ ان 2 کو من نساء دنیا قرار دیا گیا۔ بعض روایات میں جب وہ نساء دنیا میں سے ہوں گی تو ظاہر ہے پھر جنت کے اندر ہر ایک آدمی کو جب 2 بیویاں ملیں گی تو جنت میں عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ دوزخ کے اندر عورتیں زیادہ دیکھی گئی۔ تو اس کے متعلق کہیے ایک جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ جس وقت آپ کو دوزخ دکھائی گئی اس وقت کی یہ بات تھی کہ عورتیں زیادہ تھیں، اس میں تمام زمانوں کا احاطہ مقصود نہیں ہے، تمام زمانوں کے اعتبار سے وہ بات صادق نہیں آئے گی۔ جس وقت آپ کو دوزخ دکھائی گئی اس وقت عورتیں زیادہ تھی، اور جب قیامت قائم ہوگی وہ تو بعد میں ہوگی نا۔ آپ کو تو دوزخ دکھائی گئی تھی جب آپ دنیا میں تھے اور معراج میں گئے تھے، یا صلاۃ کسوف ادا کر رہے تھے، یا آپ نے خواب دیکھا تھا، اس وقت عورتیں زیادہ تھی۔ اور جب قیامت ہوگی اور جنتی جنت میں جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں جائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس وقت جنت کے اندر عورتیں زیادہ ہوں گے۔ تو کوئی تعارض کی بات نہیں، تعارض کے لیے تو زمانے کا اتحاد بھی ضروری ہوتا ہے نا۔ تو یہاں جس زمانے میں زیادہ بتائی جا رہی ہیں وہ بعد کا زمانہ ہے، اور جس زمانے میں دوزخ کے اندر زیادہ بتائی جا رہی ہیں وہ پہلا زمانہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور کہی گئی،
وہ یہ کہ بھئی دوزخ میں بھی زیادہ ہوں گی، جنت میں بھی زیادہ ہوں گی، اس لیے کہ عورتیں زیادہ پیدا ہوتی ہیں، پیدائش لڑکوں کی کم ہوتی ہے، عورتوں کی زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے چونکہ پیدائش میں عورتوں کا حصہ زیادہ ہے تو دوزخ میں بھی زیادہ ہوں گی، جنت میں بھی زیادہ ہوں گی۔ اور تیسری ایک بات یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ اول امر میں عورتیں دوزخ میں زیادہ ہوں گی، اور پھر وہ اپنا وہاں کا عذاب بھگتنے کے بعد وہاں سے نکال لی جائیں گی اور جنت میں ان کو بھیج دیا جائے گا، تو بعد میں جنت میں عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ چلو، یہ عورتیں جو ہوتی ہیں یہ یکفرنا ناشکری کرتی ہیں۔ کفر کے معنی سطر کے آتے ہیں، اور یہ اپنے شوہر کی جو نعمتیں ان کو ملتی ہیں ان کو چھپاتی ہیں، ان کا اقرار نہیں کرتی۔ رات کو بھی کافر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ رات میں تمام چیزیں اندھیرے میں چھپ جاتی ہیں۔ سمندر کو بھی کافر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ سمندر بھی اس کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کچھ چھپائے ہوئے۔ آپ کبھی سمندر میں اندر جا کر دیکھیں تو آپ کی حیرت کی انتہا نہیں ہوگی، اتنی کائنات اندر وہاں موجود ہے کہ آدمی دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ اور کاشتکار کو بھی کافر کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے۔ تو یہ عورتیں جو ہوتی ہیں یہ اپنے شوہروں کے احسانات کو چھپاتی ہیں۔ اگر آپ سے کوئی بات ناگوار خاطر ان کے سامنے آئے تو کہتی ہیں کہ جب سے اس گھر میں آئی ہوں میں نے خیر کا نام تک نہیں دیکھا۔ لو احسنت الی احداہن الدہر ثم رأت منک شیئا قالت ما رأیت منک خیرا قط، میں نے کبھی تم سے خیر نہیں دیکھی۔ تو بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ یہاں آپ سے سوال کیا گیا کہ یہ کفر باللہ کا ارتکاب کرتی ہیں، آپ نے فرمایا یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان، شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری، تو یہ کفرن دون کفرن ہو گیا۔ یہ کفر باللہ نہیں ہے، آپ نے کہا یہ کفر باللہ نہیں ہے، یہ کفر بالعشیر اور کفر بالاحسان ہے، تو یہ کفرن دون کفرن ہے۔ چلو، باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس رحمهم الله جميعا قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إني سابلت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك.
یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ جو ہم نے کفرن دون کفرن کا ما قبل باب میں ذکر کیا ہے اس سے مراد معاصی ہے. ما قبل والے باب میں باب و کفران الاشیر و کفرن دون کفرن کا ذکر کیا تھا. تو یہ کفر دون کفرن کا مصداق کیا ہے اس باب میں اس کو بتایا گیا ہے کہ وہ معاصی ہیں. یہ امر جاہلیت میں داخل ہے. امر جاہلیت ظاہر ہے کہ وہی زمانہ ہے جاہلیت کا جو ایمان سے پہلے کا زمانہ ہے. ہر آدمی کی جاہلیت اس کے ایمان سے پہلے ہوتی ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جو زمانہ تھا وہ زمانہ جاہلیت کا تھا تو بھی ٹھیک ہے. آپ کی تشریف آوری سے پہلے اور آپ کو نبوت عطا کیے جانے سے پہلے جو زمانہ ہے وہ زمانہ جاہلیت کا ہے. اور وہ زمانہ جاہلیت کو آپ کفر سے تعبیر کریں شرک سے تعبیر کریں تو ٹھیک ہوگا. وہ شرک کا زمانہ بھی ہے وہ کفر کا زمانہ بھی ہے. اور یہ تمام کے تمام معاصی جو ہیں یہ اسی جاہلیت کے اثرات ہیں جاہلیت کے نتائج ہیں جاہلیت کے ثمرات ہیں. طاعت کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امور ایمان سے متعلق ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ طاعت جو ہے وہ امور ایمانیہ میں داخل ہیں اور معاصی جو ہیں وہ امور شرکیہ اور امور کفریہ میں داخل ہیں. تو میں نے جو بات آپ سے کہی کہ ما قبل میں کفرن دون کفرن کا ذکر تھا امام بخاری اس کا مصداق بتاتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام معاصی یہ کفرن دون کفرن میں داخل. اور جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا تھا کہ کفرن دون کفرن کے ارتکاب سے آدمی ملت اسلام سے خارج نہیں ہوتا. ظلم دون ظلم کے ارتکاب سے آدمی ملت اسلام سے خارج نہیں ہوتا. اور نفاق دون نفاق کے ارتکاب سے آدمی ملت اسلام سے خارج نہیں ہوتا. تو اسی طرح لا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک میں اس کی وضاحت کر دی کہ معاصی کفرن دون کفرن میں داخل ہیں اور ان کے ارتکاب سے آدمی وہ ملت اسلام سے خارج نہیں ہوگا جب تک کہ وہ شرک کا ارتکاب نہ کرے. اور شرک بھی وہ جو اعلیٰ درجے کا شرک. مرجئہ کی بھی تردید ہو گئی. مرجئہ کہتے تھے کہ معصیت سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. یہاں معصیت کو امر جاہلیت قرار دیا گیا ہے اور امر جاہلیت ظاہر ہے کہ نقصان دہ. جاہلیت نقصان دہ ہے کفر نقصان دہ ہے شرک نقصان دہ ہے جو کہ جاہلیت کی نمایاں چیزیں ہیں. تو جو چیزیں اس جاہلیت کے امور میں داخل ہوں گی اور وہ معاصی ہیں وہ بھی نقصان دہ ہوں گے. اور خوارج اور معتزلہ کی تردید بھی ہو گئی. وہ کہتے تھے کہ ان معاصی کے ارتکاب سے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. یہ کہا گیا کہ نہیں اس کو کافر نہیں کہا جائے گا یعنی ایمان سے خارج نہیں کیا جائے گا. آگے اس کے بعد میں ہے لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انک امرؤ فیک جاہلیہ. اس کا تعلق ہے المعاصی من امر الجاہلیت. یہ جو قول نبی نقل کیا ہے یہ حضرت ابو ذر کے متعلق ہے. ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ تم ایسا آدمی ہے کہ جس کے اندر امر جاہلیت موجود ہے. حضرت بلال کو حضرت ابو ذر نے
تانا دیا تھا یبن الحبشیہ، اے حبشی خاتون کے بیٹے. تو یہ جو ان کو حبشی خاتون کا بیٹا کہا تھا یہ تانے کے طور پر کہا تھا، یہ تعریف کے طور پر نہیں کہا تھا، ان کی تذلیل کے لیے اور ان کی تحقیر کے لیے کہا تھا. تو ظاہر بلال کو اس سے دکھ ہوا، بلال کو اس سے رنج ہوا، اور جب ان کو یہ دکھ اور رنج ہوا تو انہوں نے حضور سے آ کر شکایت کی کہ ابو ذر نے مجھ کو ابن الحبشیہ کہا ہے. تو آپ نے ابو ذر سے فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، تم ایسے آدمی ہو کہ تمہارے اندر جاہلیت موجود ہے. حضرت ابو ذر نے کہا کہ حضرت میرے اس عمر تک پہنچنے کے باوجود بھی میرے اندر جاہلیت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. حضرت ابو ذر نے کہا کہ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بھی میرے اندر جاہلیت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو آپ نے کیوں کہا کہ تمہارے اندر جاہلیت ہے؟ اس لیے کہا کہ انہوں نے حضرت بلال کی توہین کی تھی، ایک مومن کی تحقیر کی تھی، اور کسی مومن کو حقیر قرار دینا اور اس کی تذلیل کرنا یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے، یہ جاہلیت کا تقاضا ہے. چنانچہ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت ابو ذر سے جب آپ نے یہ فرمایا تو حضرت ابو ذر زمین پر لیٹ گئے، اور زمین پر لیٹنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جب تک بلال میرے رخسارے پر اپنا پاؤں نہیں رکھیں گے میں زمین سے سر نہیں اٹھاؤں. غلطی تو ہوئی تھی نا، لیکن غلطی کی تلافی کیسی ہو رہی اور غلطی کا تدارک کیسا ہو رہا ہے؟ ابو ذر کوئی معمولی آدمی تو نہیں. ما ذلت کیا ہے وہ خضرا ولا اقلت الغبراء اصدق لہجتا من ابی ذر، آسمان نے نہیں سایہ کیا کسی آدمی پر جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو، اور زمین نے اپنے اوپر نہیں اٹھایا کسی آدمی کو جو ابو ذر سے زیادہ اچھا ہے. تو ما ذلت الخضراء ولا اقلت الغبراء یہ ابو ذر کے بارے میں بڑا درجہ ہے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو ذر سے یہ غلطی ہوئی تو اس غلطی کی بنا پر آپ ان کے ایمان کو ناقص نہیں کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ غلطی ہو جانا وہ تو انسان سے صرف ممکن ہی نہیں ہے بلکہ متیقن ہے، ہر آدمی سے غلطی ہوتی. کسی آدمی سے کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اس کی شان میں مخل نہیں ہے، اس کے درجے کے لیے مضر نہیں ہے. مضر جب ہے جب عادت غلطیوں کی بنا لی جائے. غلطی کر رہے ہیں، ہمیشہ غلطی ہی کرتے ہیں، ان کی عادت ہی غلطی کرنے کی ہے تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے. لیکن اگر اتفاقاً کبھی کسی سے غلطی ہو جائے تو اس غلطی کی وجہ سے اس کا مقام اپنی جگہ پر قائم اور برقرار رہتا ہے. بلکہ ہم تو یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابو ذر نے اپنی اس غلطی کی جو تلافی کی ہے اس تلافی کی وجہ سے ان کا مرتبہ پہلے کے مقابلے میں اور بلند ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جب تک بلال میرے رخسارے پر پاؤں نہیں رکھیں گے اور میں نے ان کی تذلیل کی، وہ میری تذلیل جب اس طرح سے نہیں کریں گے میں سر نہیں اٹھاؤں. حضرت بلال نے بہت معذرت کی، حضرت بلال نے بہت زیادہ ان کے سامنے کہا کہ میرا دل صاف ہے، میرے دل میں آپ کی طرف سے کوئی شکایت نہیں ہے، وہ ایک بات تھی ہو گئی. لیکن بلال نے ابو ذر نے کہا نہیں،
تو بلال نے ان کے رخسارے پر پاؤں رکھا، جب اس کے بعد ابو ذر کھڑے۔ تو بہرحال میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ انک امرؤ فیک جاہلیہ، جو آپ کا ارشاد ہے یہ المعاصی من امر الجاہلیہ سے متعلق ہے، چونکہ ان سے ایک غلطی ہوئی تھی اس لیے آپ نے انک امرؤ فیک جاہلیہ کہا، تو معلوم ہوا کہ یہ معاصی جو ہیں یہ امر جاہلیت میں داخل ہیں۔ اور ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک، اس کے لیے آیت نقل کی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہاں دیکھ لیجئے کہ اللہ شرک کو نہیں بخشیں گے، اور اس کے علاوہ جس کے لیے چاہیں گے بخشش ہو جائے گی۔ تو لا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک میں جو دعویٰ امام بخاری نے کیا تھا آیت سے اس کا ثبوت مل رہا ہے۔ اب یہاں ایک آیت پر اشکال ہوتا ہے کہ شرک کے لیے کہا ہے کہ بخشش نہیں ہوگی، کیا کفر کی بخشش ہوگی؟ کفر کا تو ذکر نہیں کیا۔ تو آپ کہیے کہ جس ماحول میں یہ آیت نازل ہوئی ہے وہاں شرک اور کفر دونوں ساتھ ساتھ تھے، لہذا کفر کے لیے علیحدہ آیت کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ اس ماحول میں جو مشرکین تھے وہ کفار بھی تھے، اور جب وہ کفار بھی تھے تو لہذا اس میں کفر بھی آ گیا۔ اور یہ کہیے کہ یہاں شرک کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی، اور دوسرے اور بہت سے دلائل ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کفر کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اس کے بعد میں ایک آیت تو یہ ہو گئی، دوسری آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ اہل ایمان کی دو جماعتیں ہیں اور وہ آپس میں قتال کر رہی ہیں، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ مسلمانوں کا آپس میں قتال کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے باوجود ان کو مومن کہا گیا ہے، تو لہذا معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی بنا پر آدمی کو کافر نہیں کہا جائے۔ لا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک، اس سے بھی ثابت ہو گیا۔ بس